السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں تعلیم کی تو بہت سارے خیالات ذہن میں آتے ہیں اور بہت ساری سوچیں جو ہیں وہ ذہن میں آتی ہیں، کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر شخص، ہر شہری، ہر گھر کا جو معاملہ ہے وہ جڑا ہوا ہے، اور تعلیم ہی طے کرتی ہے کہ ریاست اور اس میں رہنے والے لوگ کس سطح تک پہنچ سکتے ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں وہ کس طرح حل ہوں گے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ایک طرف تو طبقاتی تعلیمی نظام ہے جو اس ملک کے اندر رائج ہے اور اس کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سرکاری تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر لوگ جانا نہیں چاہتے کیونکہ معیار ان کو بہتر نہیں لگتا۔ نجی تعلیمی ادارے ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں مگر ان کی جو فیسز ہیں وہ بہت زیادہ ہے، شکوے شکایت بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مگر ان تمام چیزوں سے ہٹ کر آج جو میں ٹاپک اور سیگمنٹ کا حصہ بنایا وہ یہ بات ہے کہ جو سرکاری اسکول جیسے تیسے ہی صحیح مگر جو موجود ہیں اس میں ایک بڑی تعداد اساتذہ کی اس میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ کئی عرصے سے غیر حاضر ہیں، اور عرف عام نے اس کو گوشت اساتذہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر اب تیاری کی جا رہی ہے کہ نگراں حکومت اب اس کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کرے گی۔ وہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا، کس طرح کیا جائے گا، اس کے اوپر ہمارے ساتھ نمائندہ K21 نیوز زہیب ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون لائن پر۔ زہیب، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے؟ جی دیکھیں علی رضا، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے اس چیز پہ خصوصی توجہ دی تھی کہ اسکولوں میں سے بچے آتے کیوں نہیں ہیں۔ تو بچے نہ آنے کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ اسکولوں میں اساتذہ ہوتے ہی نہیں ہیں، جب کلاسز ہی نہیں ہوں گی تو بچے آ کے کیا کریں گے۔ اور دوسرا معاملہ، جب ڈی جی مانیٹرنگ کی رپورٹ آئی تو اس میں یہ انکشاف ہوا کہ 25,000 سے زیادہ اساتذہ اسکولوں سے غیر حاضر ہیں، جبکہ 4,000 گھوسٹ اساتذہ کا بھی انکشاف ہوا۔ 4,000 گھوسٹ اساتذہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اساتذہ جن کا ڈائریکٹلی جو کہ پیراشوٹ فلائٹ کے طور پہ یہاں اترے ہیں، ان کا کوئی لیٹر نہیں ہے، کئی جگہ پہ ان کی جوائننگ نہیں ہے، لیکن یہ اساتذہ ہیں، ان کی سیلریاں آن ہیں، کس طرح سے آن ہیں یہ معاملہ دیکھا جائے گا۔ اب پہلے مرحلے میں غیر حاضر رہنے والے جو اساتذہ ہیں جن کی 25,000 کے قریب تعداد بتائی جا رہی ہے، ان اساتذہ کی اپائنٹمنٹ، ان کے تعلیمی قابلیت کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ یہ پہلی 25,000 سندھ بھر کے ہیں اور جو غیر حاضر ہیں مکمل طور پہ؟ جی دوبارہ بولیے گا علی رضا۔ 25,000 اساتذہ مکمل طور پہ غیر حاضر ہیں؟ جی دیکھیں، مکمل طور پہ غیر حاضر کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ ان میں سے کسی وقت آتے ہیں، کچھ کسی وقت آتے ہیں، کسی نے ہفتے میں ایک بار اپنی اٹینڈنس کی طریقہ کار بنایا ہوا ہے، کسی نے منتھ میں ایک بار بنایا ہوا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو زیادہ طاقتور ہیں تو وہ آ ہی نہیں رہے ہیں۔ اچھا، تو اب تیاری کیا ہو رہی ہے کریک ڈاؤن کی؟ زہیب ذرا یہ بھی تو بتائیں، کیا ہوگا ان کے اوپر اقدامات؟ ان میں پہلی فرصت میں ان کو نوکری سے نکال دیا جائے گا اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو۔ اس سلسلے میں اساتذہ کی اوریجنل سروس بک ہے، پہلی تنخواہ کی جو ان کی سلپ دی جاتی ہے وہ ہے، NOC ہے، اور ان کی اٹینڈنس رپورٹ اس کے اوپر یہ منحصر ہے۔ تو یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے ناظرین، مگر بات یہ دیکھیں نا کہ پورا کا پورا ٹیکس لیا جاتا ہے اور اس نام پہ لیا جاتا ہے کہ جی ہم یعنی کہ سرکار جو ہے وہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے موجود ہے اور ہمارا بنیادی جو حق ہے ایک عام آدمی کا وہ دیا جا رہا ہے۔ مگر آج اس نگراں حکومت کو یقینی طور پہ نگراں حکومت ہے اور اس کے اوپر اقدامات ہو رہے ہیں، تو زہیب آپ کی متعلقہ افسران سے بھی بات ہوئی ہوگی یقینی طور پہ، تو اتنے عرصے بعد یہ انکشاف سامنے آنے کی کوئی خاص وجہ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ بائیو میٹرک کی پہلے بھی باتیں چلی ہیں کہ جی اب ہم بائیو میٹرک کا سلسلہ جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں اور بہت ڈیٹیل میں چیزیں ہوئی تھیں، تو وہ کہاں کھڑا ہے جو ماضی میں اتنی ساری چیزیں ہوئی تھیں؟ دیکھیں علی رضا، یہ سارا معاملہ انتظامیہ کے اوپر ہے۔ جیسے نگراں وزیر اعلیٰ نے اس معاملے پہ سٹیپ لیا ہے اور ڈی جی مانیٹرنگ سے ان کی تحقیقات کروائی ہے، یہ سب معاملات پہلے بھی کیے جا سکتے تھے لیکن ان معاملات کو کیا نہیں گیا بلکہ ان کو پش ڈال دیا گیا۔ تو اس میں زیادہ تر طاقت کا استعمال ہے، وہ طاقت کئی جگہ پہ سیاسی طور پہ بھی استعمال کی گئی ہے، کئی جگہ ایڈمنسٹریٹو بھی استعمال کی گئی ہے، تو یہ ان کی بیک ہے اور انہی کی وجہ سے اسکولوں میں کلاسز نہیں ہو رہی۔ زہیب مگر افسوس کا مقام کتنا ہے کہ کم سے کم یہی کہنا پڑتا ہے کہ جو تعلیم ہے اس کے اندر تو مافیات سے جان چھڑا لی جائے۔ صحت کی معاملات کی بات کرتے ہیں ہم، تو کم سے کم ان دو جگہوں پر تو کم سے کم پوری ریاست جو ہے اور اس کے طاقتور لوگ کم سے کم یہ دو
چیزوں کے اوپر تو کم سے کم چھوڑ دیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مافیاز ہی ہیں جو حوصلہ افزائی کا کردار ادا کرتے ہیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ پھر یہ تو ایک طرح سے مطلب آپ آئیں نہ آئیں آپ کی تنخواہ جاری رہے گی، مطلب یہ تو قومی خزانے کو ایک طرح سے نقصان ہے۔ جی بالکل نقصان ہے، کروڑوں روپے کا نقصان ہے، اور ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت دھکیلا گیا ہے بچوں کو پرائیویٹ اسکولز کی طرف، اور گورنمنٹ اسکولوں کا معیار نہایت خراب کیا گیا ہے، اور اس خراب کرنے کی وجہ یہی اساتذہ ہیں جن کو پڑھنا خود بھی نہیں آتا، اور نہ یہ پڑھائیں گے کیا کسی کو آ کے۔ اگر آپ ابھی جو ٹیسٹ ہوئے ہیں ایس ٹی ایس ٹیسٹ کے تھرو کافی ٹیچرز نئے اپوائنٹ ہو رہے ہیں، ان میں جو لوگ کراچی سے جنہوں نے اپلائی کیا ہے آپ ان کی تعلیمی قابلیت دیکھ لیں، اور انٹیریئر کے بہت ساری جگہ کی آپ تعلیمی قابلیت دیکھ لیں تو وہ جے ای ایس ٹی یا پی ایس ٹی جو اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کی اسپیلنگ بھی وہ پوری پراپر لکھنا نہیں جانتے ہیں۔ تو زہیب یہ بتائیں تو اب کب سے اقدام شروع کیا جائے گا، کب سے چیزیں ہوں گی، کیا تفصیلات بتاتے ہیں، کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ دیکھیں ابھی تو فوری طور پہ جو ان کی رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر انکوائری بٹھا دی گئی ہے، اب یہ انکوائری جو ہے ان کے انڈر ڈپارٹمنٹ ہی کنڈکٹ کی جا رہی ہے، تو وہیں سے یہ معاملات سامنے ہمارے آتے جائیں گے کہ کس طرح سے اس کو لے کے چلا جا رہا ہے، لے کے چلا بھی جا رہا ہے یا پھر ماضی کی طرح سے ایک بوگس طور پہ یا نمائشی نہ ہو۔ تو زہیب ایک بات تو طے ہے نا کہ 25,000 یہ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور کیا یہ معلوم ہو سکا ہے کہ کتنے عرصے سے غیر حاضر ہیں یہ اساتذہ؟ دیکھیں علی رضا، یہ میں نے آپ کو بولا، یہ اس کی جو ڈیوریشن آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کا کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی 2016 سے اپوائنٹ ہوا ہے، 9 سے اپوائنٹ ہوا ہے، اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ اپنے ایچ ایم کو دبا سکتا ہے یا اپنے ضلع کے ڈی ای او کو دبا سکتا ہے، تو وہ نہیں آ رہا، آپ اس کا جتنا ڈیوریشن ہے کمپلیٹ سمجھ لیں، وہ نہیں آ رہا ہے۔ مطلب اپنی مرضی سے آئیں گے، پڑھائیں گے، پڑھ لیا پڑھا دیا تو صحیح ہے، نہیں پڑھا بچوں نے نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، مطلب تمام ادارے موجود ہیں، اور یہ میرے خیال سے ابدی سے نہیں ہو رہا، یہ تو انکشاف آج ہوا ہے، کتنے عرصے سے یہ سین جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ مگر افسوسناک بات تو یہ ہے نا کہ ایک مسئلہ اتنا اہم ہے کہ جو اسکولز میں جب اس طرح اساتذہ ہی نہیں آئیں گے تو پھر بچے یقینی طور پہ جب بچے مطلب دیکھ رہے ہیں اساتذہ نہیں آ رہے وہ بھی ہٹ گئے، تو یہ خالی دیواریں مطلب ان کے اوپر کروڑوں روپیہ عوام سے لیا جا رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور بالکل علی رضا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، در و دیوار کے اوپر جو ہے کروڑوں روپیہ عوام کا ضائع کیا جائے گا، اور وہ جو بلڈنگ ہے پھر کیا جب وہ خالی ہو جائے گی، کہ آپ یہ چاہتے ہیں کیونکہ کچھ جگہوں پہ اطلاعات یہ بھی آتی ہے کہ اسکول ہی غائب ہو گئے، اسکول پہ قبضہ مافیا جو ہے وہ جمانا اپنے قدم شروع کر دیے، تو کیا کس لیے کیا جا رہا ہے؟ ایک منظم کوئی گروہ ہے، گینگ ہے، یا ایک سلسلہ ہے جو عادت بن گئی ہے کہ جی جتنا مال لوٹنا ہے لوٹو، کیونکہ سرکار کا ہے اور سرکار پوچھنے کو تیار نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں یہ گروہ کی صورت میں تو نہیں ہے، انڈیویجولی یہ معاملات چل رہے ہیں کہ کسی علاقے میں تو بالکل ہی اساتذہ نہیں جاتے ہیں، اور گورنمنٹ کی جانب سے اس اسکول کی پراپر سیلریز جو ہے۔ زہیب بات یہ کہ پوری محکمہ تعلیم کے اندر اتنی بڑی تعداد میں یہ ایک شہر کی تو تعداد نہیں ہوگی نا، مختلف جگہوں پہ ہے، تو یہ ایک سسٹم کے طور پہ کام ہو رہا ہے نا کہ جی کچھ پیسے ہمیں لگوائے جائیں اور آپ تھوڑی تنخواہ لیں اور آپ آئیں نہ آئیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، مطلب ماسس کی بات ہو رہی ہے۔ 25,000 کوئی ایک اسکول کے لوگ نہیں ہوں گے، کوئی ایک شہر کے لوگ بھی نہیں ہوں گے زہیب، مطلب میں یہ سوچ پا رہا ہوں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہ گینگ، یہ تو منظم طریقے سے ایک طرح سے کام کیا جا رہا ہے۔ بالکل کام کیا جا رہا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جی یہ باقاعدہ طور پہ کوئی ایک طریقہ کار ہے کہ مطلب پھر وہی والی بات ہے کہ جس طرح الزام لگاتے ہیں نا کہ تنخواہوں میں تو تھوڑا سا حصہ کہیں جاتا ہے اور باقی تنخواہ آپ لیں، باقی یہ آپ آئیں نہ آئیں، تو یہی چیز پہ اس کے اوپر تصدیق ہوتی ہے نا جب اس طرح کے الزامات آتے ہیں سامنے، اور جب یہ صورتحال آ رہی ہے سامنے تو پھر اس الزام کی کہیں نہ کہیں صداقت محسوس ہوتی ہے نا عوام کو۔ کیا کہیں گے زہیب؟ جی بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر بالکل صداقت ہے کہ اگر کوئی نہیں آ رہا اور اس کی اٹینڈنس پوری 30 دن کی پراپر لگ رہی ہے، وہ آگے ایجز میں جا رہی ہے، اس کی سیلری ایشو ہو رہی ہے، تو یہ باقاعدہ طور پر ایک نظام چلایا جا رہا ہے۔ کہیں اس معاملے پہ اس اساتذہ کا ایچ ایم ملوث ہوگا، کہیں پہ اس کا کلرک ملوث ہوگا، اسی طرح سے ایک پوری چین ہے یہ۔
بہت شکریہ زہیب، اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے تھے اور تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، اور ہم چاہیں گے نا دیکھنا کہ اس کے اوپر کیا کارروائی ہوتی ہے۔ یہ ایک پاپولر جیسے کہتے ہیں نا نمائشی ایک اقدام نہ ہو، بلکہ نظر آئے مطلب 25,000 اس عوام کا پیسہ ہے جو اتنے بری طریقے سے جو ہے وہ اگر استعمال ہوگا تو یقینی طور پہ چیزیں خرابی کی طرف جائے گی۔ ناظرین ہم بریک پہ جاتے ہیں اور ایک اہم اسٹوری ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، ہمیں ساتھ جڑے رہیے گا، اور بریک پہ جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔